بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، آپ نے مجھ سے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جیسے چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر کے پیچھے اس کا ایک باغ تھا، چنانچہ سہمہ بن ارقم نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے پر پھیلا تھا سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں۔ یہ کہہ کر سہمہ بن ارقم اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ جب سہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے غلام کو کچھ کھانا کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سہمہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا، یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی، میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ میں نے یہ کیا کیا، آپ کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگا دیا، یہ تو انتہائی گستاخی ہو گئی۔ پھر ہوش آنے پر سہمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ الہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا، میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سایہ میں عبادت شروع کی۔ تو آواز آئی، جب تم نے درخت کے سایہ میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا، آئے شاذون، دعا کرو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے پیچ و خم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔